Assalamu alaikum, my dear students. Today my lesson is for 8th class students. Subject geography and topic natural vegetation and wildlife. Dear students, let us get started. As far as natural vegetation is concerned, natural vegetation is defined as growing plants or a life without physical, mental or social activity. Here are some pointers to remember. First one is, in the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. प्यारे बच्चों, जहाँ तक बायोस्फीयर का सवाल है, बायोस्फीयर ज़मीन का वो स्फीयर है, वो पार्ट है, वो हिस्सा है जहाँ पर ज़िंदगी है, जहाँ पर लिविंग बींग्स अपनी ज़रूरियत की चीज़ें एक दूसरे के तहत यानी इंटरडिपेंडेंट इंटररिलेटेड के तहत ईच अदर फॉर सर्वाइवल। हाँ बच्चों, इससे पहले हमने बात की थी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर वगैरह वगैरह, इस पर तो हमने बात की थी। बायोस्फीयर पर भी बात की थी। बायोस्फीयर में चूँकि तमाम जानदार आते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, तो इसी तरह से जो ये बायोस्फीयर है इसको हम इकोसिस्टम भी कहेंगे। हाँ, इन द बायोस्फीयर living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as the ecosystem. बच्चों, ये वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये जो चीज़ें हैं ये वैल्यूबल रिसोर्सेज हैं। जो हमने रिसोर्स में पढ़ा था, वैल्यूबल रिसोर्सेज में पढ़ा था, तो ये वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है ये भी वैल्यूबल रिसोर्सेज में आता है। क्यों आता है इसमें बच्चों? क्योंकि इंसान को बहुत सारी चीज़ें चाहिए, खासकर इंसान को टिम्बर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, शेल्टर चाहिए, ऑक्सीजन वगैरह चाहिए ब्रीथ के लिए। तो ये बच्चों ये सब चीज़ें जो है ये इंसान को वेजिटेशन से हासिल होते हैं, पेड़ पौधों से हासिल होते हैं। तो इसलिए इंसान को पेड़ पौधे ज़रूरी चाहिए और पेड़ पौधों को इंसानों की ज़रूरत है, क्योंकि पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है फॉर सर्वाइवल। तो कार्बन डाइऑक्साइड इंसानों से हासिल होता है उनको, और इंसानों को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन इंसानों को हासिल होता है इन पेड़ पौधों से। इसका मतलब है दे आर इंटर रिलेटेड ऑन ईच अदर। इसी तरह से बच्चों, जहाँ तक वाइल्ड लाइफ का सवाल है, वाइल्ड लाइफ भी बच्चों ज़रूरी है। वाइल्ड लाइफ में क्या आता है? एनिमल्स आते हैं, उसमें बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, बाकी जानवर जो भी है रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ, तो वो सब इसमें आते हैं। उनका ताल्लुक भी इंसान के साथ। जैसे मैं आपको बच्चों मिसाल दे दूंगा, एनिमल्स की बात करेंगे। एनिमल्स में इंसान के लिए बहुत सारे जानवर जो फ़ायदा मंद है, जैसे मिल्क देने वाले, मीट जहाँ से हासिल होता है, वूल जहाँ से हासिल होता है। इसी तरह से बच्चों इंसेक्ट्स में से हनी बीज जो होते हैं जिनसे हमें शहद हासिल होता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान के लिए ज़रूरी है। तो अगर हम वाइल्ड लाइफ जंगली जानवरों की बात करेंगे, जंगली जानवर भी जहाँ तक देखेंगे वो भी इंसान के लिए ज़रूरी है। किस तरह ज़रूरी है? अगर हम जंगल को साफ करेंगे, जंगल की कटाई करेंगे, बेदरी कटाई करेंगे, नतीजा ये निकलेगा वो जंगली जानवर जो है वो बस्ती में आएंगे, हमारे गाँव में, हमारे घरों में घुस जाएंगे और हमें नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए जो जंगलात हैं वो इनके लिए हैबिटेट है, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी वहाँ पर गुजारते हैं। तो इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है वो है एनिमल्स आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। यानी एनिमल्स जो है वो इस इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं, क्योंकि इनका ये ताल्लुक जो है, इनका हैबिटेट जो है, इनकी रहने की जगह जो है वो जंगलात है। अगर वो जंगलात से निकल कर बस्तियों की तरफ आएंगे तो इसका जो ये बैलेंस है ये मेंटेन नहीं रहेगी। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें डिस्टर्बेंस
ہو جائے گی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. ہاں، تو اسی طرح سے نیکسٹ ون از ویجیٹیشن ڈپینڈس آن ٹیمپریچر اینڈ موئسچر. دیکھو بچوں، ویجیٹیشن ہر جگہ پر سیم نہیں ہوتا ہے، اس میں ڈفرینس ہوتی ہے. ڈفرینس ٹیمپریچر اور موئسچر کے اعتبار سے ہوتی ہے. اس کی میں آپ کو مثال دے دوں گا. جیسے ہم کشمیر کی بات کریں گے تو کشمیر میں دیکھو آپ گنجان جنگلات ہوتے ہیں، ہاں پیڑ پودے بہت گھنے ہوتے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم پنجاب لیں گے یا راجستھان لیں گے یا سینڈی ایریاز لیں گے تو وہاں پر پیڑ پودوں کی ایسی یہ گنجان نہیں ہوتے ہیں، وہاں پر بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ کس پر ڈپینڈ ہے؟ یہ موسم پر ڈپینڈ ہوتا ہے، ٹیمپریچر پر ڈپینڈ ہوتا ہے، موسم میں جو موئسچر ہوتا ہے، نمی ہوتا ہے، اس پر یہ ڈپینڈ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ایز دا اماؤنٹ آف موئسچر ڈکریزز دا سائز آف ٹریز اینڈ دیئر ڈینسٹی ریڈیوسز. اس کی مثال میں بچوں آپ کو دے دوں گا. جتنا موئسچر زیادہ ہوگا، ایز اینڈ دا اماؤنٹ آف موئسچر ڈکریزز، کم ہوگا، جتنا کم ہوگا اتنے پیڑ پودے چھوٹے ہوں گے. مثال میں دے دوں گا آپ کو، یہاں پر موئسچر جو ہے، یہاں پر موئسچر بہت زیادہ ہوتا ہے، یہاں کے پیڑ پودے بھی بڑے ہوتے ہیں. اس کے برعکس راجستھان کی مثال لے لو. راجستھان میں موئسچر بہت کم ہوتا ہے بچوں. اس سے یہ جو اس کی لمبائی سائز ہوتا ہے یہ ریڈیوس ہوتا ہے اس کی کمی کی وجہ سے. تو اسی طرح سے بچوں آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہم اس جنگلات کا خاتمہ کرتے ہیں، جنگلات کو کاٹتے ہیں، پیڑ پودوں کو کاٹتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، جیسا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے ایک اور پوائنٹ ہے، چینجز آف کلائمیٹ اینڈ ہیومن انٹرفیئرنس can cause the loss of natural habitats for the plants and animals. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، جب ہم جنگلات کا زیادہ کٹاؤ کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو جنگلی جانور ہیں، جو جہاں پر ان کی ہیبٹس ہے، وہ بستیوں کی طرف آئیں گے. جیسے کہ اس میں نیچرل ہیبٹس جو ہے اس میں ڈسٹربنس ہو جائے گی ہیومن انٹرفیئرنس کی وجہ سے. اسی طرح سے ایک اور پوائنٹ ہے، نیشنل پارکس، وائلڈ لائف سینچریز، بایوسفیئر ریزرورز آر میڈ ٹو پروٹیکٹ آور نیچرل ویجیٹیشن اینڈ وائلڈ لائف. اب اس کو کنزرو کرنے کے لیے، نیچرل ویجیٹیشن اینڈ وائلڈ لائف کو کنزرو کرنے کے لیے بہت سارے بڑے بڑے پارکس بنائے گئے ہیں، وائلڈ لائف سینچریز بنائے گئے ہیں فار دا پروٹیکشن آف وائلڈ لائف. اسی طرح سے بایوسفیئر ریزرورز بنائے گئے ہیں اور میڈ ٹو پروٹیکٹ آور نیچرل ویجیٹیشن اینڈ وائلڈ لائف. نیچرل ویجیٹیشن اینڈ وائلڈ لائف کو پرزرو کرنے کے لیے، کنزرو کرنے کے لیے ایسے اقدام گورنمنٹ نے اٹھائے ہیں. اسی طرح سے اس میں ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ڈیفارسٹریشن، سوائل ایروجن، کنسٹرکشنل ایکٹیویٹیز، فارسٹ فائرز، سونامی، لینڈ سلائڈز، یہ ایسی چیزیں ہیں بچوں جو نیچرل فیکٹرز کے علاوہ ہیومن فیکٹرز بھی ہیں جو اس کو کیا ایکسٹینشن آف دیز ریسورسز. جیسے ہم ان سے کوئی وقت ایسا آئے گا کہ ہم ان چیزوں سے نایاب تحفہ جو اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیا ہوا ہے، ہم ان سے محروم ہو سکتے ہیں اگر ہم وقت پر ان کا خیال نہیں کریں گے. اس لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی رکھوالی کریں گے تاکہ، اور یہ ہوگی جنگلات کے بارے میں. اب دوسری طرف اگر دیکھیں گے ہم جو یہ وائلڈ لائف سینچریز ہیں، وائلڈ لائف کو جیسے جنگلی جانور ہیں ان کو ہم استعمال میں لاتے ہیں، جیسے ایلیگل ٹریڈ آف ہائیڈ، سکنز، نیلز، ٹیتھ، ہارنز ایز ویل ایز فیدرز تک یہ ہم ایلیگل طور سے استعمال کرتے ہیں. اس سے کیا نقصان کن کا؟ ٹائیگر، لائن، ایلیفینٹ، ڈیئر، بلیک بک، کروکوڈائل وغیرہ وغیرہ. تو ان کو جب ہم ایلیگل استعمال کریں گے، ایلیگل استعمال میں لائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ان سے بھی محروم ہوتے جائیں گے. اب ایک اور پوائنٹ ہے بچوں، این انٹرنیشنل کنونشن سائٹس ہیز بین اسٹیبلشڈ دیٹ لسٹس سیورل اسپیسیز آف اینیملز اینڈ برڈس ان وچ ٹریڈ از پروہیبٹڈ بنایا ہے گورنمنٹ نے ان چیزوں کا ٹریڈ کرنا، ان چیزوں کا شکار کرنا. یہ بھی کیا ہے؟ یہ پروہیبٹڈ ہے. تو اس کے لیے بچوں ہمیں ایک اور کام کرنا ہے. اویئرنیس پروگرامز لائک سوشل فارسٹری should be encouraged at the regional and community
کمیونٹی لیول پر ہمیں اس کے لیے اقدام اٹھانے ہیں. ہمیں لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ جنگل کاٹنے سے اور جانوروں کو مارنے کل کرنے سے کتنے بڑے بڑے نقصان انسان کو ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے جب ہم ان چیزوں کی پابندی کریں گے, اویئرنیس دے دیں گے لوگوں کو, تو ہم ان چیزوں سے جو ہمیں ان چیزوں سے نقصان ہوگا اس سے ہم بچیں گے, اور جو وائلڈ لائف ہے یہ برقرار رہے گا. تو بچوں, یہ تھا آج کا سبق. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اگر کسی جگہ کوئی کمی پیشی رہی ہوگی تو مجھے فون پر بتانا, تو بعد میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اس لیسن کے سوالات کریں گے. تو اب بیٹھو اللہ کے حوالے. اللہ حافظ.